بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو وضو توڑنے والی چیزوں کے متعلق عرض کروں گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے وضو جاتا رہے گا۔ اگر مرد کا خطرہ نہیں ہوا ہے اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر ابھی خطرہ کی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ہنوز اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو جاتا رہے گا یعنی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی عورت کے آگے سے جو خاص رطوبت آمیزش خون نکلتی ہے، ناکے سے وضو نہیں، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی تو وضو جاتا رہے گا۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جو ہے تک پہنچ گیا، ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ عورت کے دونوں مقام پر پردہ پھٹ کر ایک ہو گئے، اسے جب ریح آئی احتیاط یہ ہے کہ وضو کر لے، اگرچہ یہ احتمال ہو کہ آگے سے نکلی ہوگی۔ اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا۔ حکنا اور دوا باہر آ گئی یا کوئی چیز پاخانہ کے مقام پر ڈالی اور باہر نکل آئی، وضو ٹوٹ گیا۔ مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی اور وہ اوپر سے خشک ہے مگر جب نکالی تو تر نکلی تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست سے تر نکلا، اب وضو جاتا رہے گا۔ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہے گا۔ اگر صرف ٹپکایا، ابھرا اور بہا نہیں، سوئی کی نوک پر چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھرا یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کیا یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز نکالی کاٹی اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی، مکروہ بہنے کے قابل نہ تھا مگر وہ بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر بہا مگر ایسی جگہ بہا کہ نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلا آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانہ ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا تو ان صورتوں میں وضو باقی ہے۔ زخم پر گڑھا پڑ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر یہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، مگر بہی نہیں تو وضو نہیں جائے گا۔ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کر کے اگر نہ پہنچتا تو بہہ جاتا یا نہیں، اگر یہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال کر سکھاتا رہا اس کا پانی جو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہوا کہ نہ نچوڑتا تو بہہ جاتا، جب بھی وضو جاتا رہے گا۔ آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا نسور یا کوئی بیماری ہو تو اس وجہ سے جو آنسو یا پانی بہے تو وضو توڑ دے گا۔ رحم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا جس پر خون یا پیپ کوئی نجس رطوبت جو ہے قابل سلام نہ تھی تو پھر کیا ہے، کٹ کر گرا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں تیل ڈالا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا، وضو نہ جائے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی ناقص جو ہے نہیں، ہاں اگر یہ معلوم ہوا کہ دماغ سے اتر کر معدہ میں گیا اور معدہ سے آیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں پانی بہہ گیا تو وضو جاتا رہا ورنہ نہیں جائے گا۔ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ غلبہ کی شناخت یوں ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا، اگر زرد ہو تو مغلوب۔ جوک یا
بڑی کلی نے خون چوسا اور اتنا جو ہے پی لیا کہ اگر خود نکلا تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ اگر چھوٹی کلی یا جوں، کھٹمل، مچھر، مکھی، پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا۔ ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہیں ٹوٹا۔ نارو سے رطوبت سے وضو جاتا رہے گا، اور دور نکلا تو وضو جو ہے ڈورا نکلا تو وضو باقی ہے۔ اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے، ناکے سے وضو ہے۔ منہ بھر کے کھانے یا پینے یا صفرا کی وضو توڑ دیتی ہے۔ منہ بھر کے یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکا ہو۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو۔ خون جو ہے بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے جب تھوک سے مغلوب نہ ہو۔ اگر جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر کے نہ آیا ہو۔ پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا، اگر منہ بھر ہے وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجس ہے۔ اگر سینہ تک پہنچا تھا کہ اچھو اور نکل آیا، وہ ناپاک ہے، نہ اسے وضو جو ہے نہ اسے وضو جائے۔ اگر تھوڑی جو ہے تھوڑی چند بار قے آئی، اس کا مجموعہ منہ بھر کے، تو اگر ایک ہی متلی جو ہے وضو توڑ دے گی۔ اگر متلی جاتی رہی اور اس کا کوئی اثر نہ رہا، پھر نئے سرے سے جو ہے متلی شروع ہوئی اور قے آئی، اور دونوں مرتبہ کی علیحدہ علیحدہ منہ بھر نہیں مگر دونوں جمع کی جائیں تو منہ بھر جائے، تو یہ ناکے سے وضو نہیں۔ پھر اگر ایک ہی مجلس میں تو وضو کر لینا بہتر ہے۔ قے میں صرف جو ہے کیڑے یا سانپ نکلے، وضو نہیں جائے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ کچھ رطوبت بھی ہے تو دیکھیں گے منہ بھر یا نہیں۔ منہ بھر ہے تو ناکے سے وضو ورنہ نہیں ہے۔ سو جانے کے بعد وضو جاتا رہتا ہے بشرط کہ دونوں سرین خوب نہ جو ہے جمے ہوں، اور نہ ایسی حیات پر سویا ہو، نہ غافل ہو جو غافل ہو کہ نیند آنے کے معنی ہو۔ مثلا اکڑوں بیٹھ کر سویا، یا چت یا پیٹ یا کروٹ پر لیٹ کر، ایک جو ہے کونی پر تکیہ لگا کر، یا پیٹ جو ہے بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کا جو ہے جھمکا ہوا، ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہیں، یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے اور جو جانور ڈھال میں اتر رہا ہے، یا دو زانو بیٹھا اور پیٹ رانو پر رکھا کہ دونوں سرین تھے نہ رہے، یا چار زانو ہے اور سر رانو پر جو ہے پنڈلیوں پر ہے، یا جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں اس حیات پر سو گیا، ان سب صورتوں میں وضو جاتا رہا۔ اور اگر نماز ان صورتوں پر قصدن سویا تو وضو بھی گیا، نماز بھی گئی۔ وضو کر کے سرے سے جو ہے نیت باندھے، اور اگر بلا قصد سویا تو وضو جاتا رہا، نماز نہیں گئی۔ وضو کر کے جس رکن میں سویا تھا وہاں سے ادا کرے، اور از سر نو پڑھنا بہتر ہے۔ دونوں سرین میں زمین یا کرسی یا کسی اور جگہ پر ہے، اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے، یا دونوں سرین پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے ہیں، اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہوں، خاص زمین پر ہوں، اور زانوں پر سیدھا بیٹھا ہوا ہو، یا چار زانوں پالتھی مار کر یا زین پر ہو، اور ننگی پیٹھ پر سوار ہے مگر جانور چڑھائی پر ہے، یا چڑھائی کر رہا ہے، یا راستہ ہموار ہے، یا کھڑے کھڑے سو گیا، یا رکوع کی صورت پر، یا مردوں کی سجدہ مسنون کی شکل پر، تو ان سب صورتوں میں وضو نہیں جائے گا۔ اور نماز اگرچہ رکوع کی صورت میں پر مردوں کی سجدہ مسنون کی شکل پر، تو ان سب صورتوں میں وضو جائے گا۔ اور نماز میں اگرچہ صورتیں پیش آئی ہیں تو نہ وضو جائے نہ نماز۔ ہاں اگر پورا رکن ہو سوتے ہی میں ادا کیا تو اس کا اعادہ ضروری ہے، اور اگر جاگتے ہی شروع کیا تو پھر سو گیا، تو اگر جاگتے میں بقدر کفایت ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہے، ورنہ پورا کر لے۔ اگر اس شکل پر سویا جس میں وضو نہیں جاتا، اور نیند کے اندر وہ حیات پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے، تو اگر فوراً بلا وقفہ جاگ اٹھا تو وضو نہ گیا اور نہ جاتا رہا۔ گرم تنور کے کنارے پر پاؤں لٹکائے بیٹھ کر سو گیا تو وضو کر لینا مناسب ہے۔ اسی طرح بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا، نیند آ گئی یا وضو جاتا رہا، اور اونگھنے یا بیٹھنے
بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا، بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا تو نیند آ گئی وضو جاتا رہا، اونگھنے یا بیٹھنے کے جھونکے جیسا میں نے عرض کیا اس سے وضو نہیں جاتا، جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی وضو نہ گیا، نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا جو ہے غلبہ ہوتا ہے تو اسی صورت میں اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ وہ 3 آوازوں میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سوہانا تھا، سو رہا تھا، تو اسی اس کے اس خیال یا اعتبار نہیں، اگر معتبر شخص کے کہن تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دی اور باتیں پوچھی جائیں اور وہ بتا نہ سکے تو اس پر وضو لازم آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سونا ناقض وضو نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہے، دل جاگتا ہے، علاوہ نیند کے اور نواقض سے انبیاء علیہ السلام کا وضو جاتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جاتا رہتا ہے بوجہ ان کی عظمت شان کے جو ہے نہ سبب نجاست کے، ان کے فضلات شریف طیب طاہرین جن کا کھانا پینا ہمیں حلال اور بے سے برکت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بے ہوشی اور جنون اور غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑ کھڑا جائیں ناکھے سے وضو ہیں، بالے کا کہکا یعنی اتنی آواز سے ہنسی آئی کہ آس پاس والے سنے، اگر جاگنے میں رکوع رسیدہ جو والی نماز میں جو وضو ٹوٹ جائے اور نماز فاسد ہو جائے گی، اگر نماز کے اندر سوتے ہی یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں کہکا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا یا آس پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے اور آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نماز جائے نہ وضو جائے۔ مباشرت فحشہ یعنی مرد اپنے آلت تندی کے حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے یا عورت سے باہم ملائے بشرط کہ کوئی شے حائل نہ ہونا ناقص سے وضو ہے۔ اگر مرد نے اپنے اعلیٰ تناسل سے عورت کی شرمگاہ کو مس کیا اور انتشار اعلیٰ نہ تھا، عورت کا وضو اس وقت بھی جاتا رہے گا اگرچہ مرد کا وضو نہ جائے گا۔ بڑا استنجا ڈھیلے سے کر کے وضو کیا، اب یاد آیا کہ پانی سے نہ کیا تھا، اگر پانی سے استنجا مسنون طریقے پر یعنی پاؤں پھیلا کر سانس کا زور سے نیچے کو جو ہے دے کر کرے گا تو وضو جاتا رہے گا اور ویسے کرے گا تو نہیں جائے گا، مگر وضو کر لینا مناسب ہے، اچھا ہے۔ بھڑیا یا بالکل اچھی ہو گئی اور اس کا جو ہے مردہ پوست باقی ہے جس میں اوپر منہ اور جو ہے اندر خلا ہے، اگر اس میں پانی بھر گیا پھر دبا کر جو ہے نکالا تو نہ وضو جائے گا نہ وہ پانی جو ہے ناپاک۔ ہاں اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا اور وہ پانی بھی نجس ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا ستر کھلنے یا اپنا یا پرایا جو ہے ستر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل بات ہے۔ ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانو کے نیچے تک سب ستر چھپا ہوا، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت ستر کھول دینا یا کھلا رہنا منع ہے، اور وہ سروں کے سامنے ستر کو کھولنا حرام ہے، یعنی دوسروں کے سامنے جو لوگ عورت مرد وغیرہ ہوں ان کے سامنے ستر کا کھولنا بالکل حرام ہے۔ عزیزان محترم، آج میں نے وہ مسائل عرض کیے جن سے وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، انشاءاللہ اس کے بقیہ متفرق مسائل بھی ہیں، پھر میں عرض کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسلمانوں کو اور ہمیں صحیح مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ یہ مسائل دوسروں تک پہنچے، مجھے بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔